سورہ فاتحہ فضیلت والی سورت ہے، برکت والی سورت ہے، اور قرآن کریم میں اس سورت کی بڑی اہمیت بھی ہے اور اس کو ایک مرکزی مقام حاصل ہے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے اپنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم الشان عطا کیا ہے۔ تو 7 مثانی کے بارے میں تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت میں بھی 7 آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے، یعنی میرے بندے کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے مانگا یا وہ جو مانگتا ہے۔ قسمت الصلاۃ میں صلاۃ کا ذکر ہے، لیکن اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی نمازی نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، گویا رب ذوالجلال خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ حمدنی ربی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے دوبارہ میری تعریف کی۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت اور میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندہ اللہ کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے کہ ایاک نعبد، میں تیری بندگی اور عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتا ہے، رب ذوالجلال اس کی مدد کرتا ہے، اس کی نصرت فرماتا ہے۔ تو عبادت اللہ کے لیے ہے اور مدد جو ہے وہ رب ذوالجلال بندے کی کرتا ہے۔ اسی طرح جب یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ حصہ میرے بندے کے لیے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس کا نماز کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب کوئی شخص تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے اور نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھے گا تو چونکہ سورہ فاتحہ واجب ہے تو لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور اس کی بجائے اس نے کوئی اور سورت قرآن کریم کی پڑھ لی نماز کی رکعت میں، اور پھر آخر میں اس نے سجدہ سہوا کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔
اس لیے کہ احناف کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے، اور بعض ائمہ اس کو فرض سمجھتے ہیں، جیسا کہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ نماز کی رکعتوں میں پڑھنا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس کا قول قدیم ہے۔ جس وقت وہ عراق میں تھے تو اس کا مذہب یہ تھا کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے اور اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب مصر تشریف لائے اور علماء کرام کے ساتھ بحث و تمہیس ہوئی اور دلائل اس کے سامنے آئے تو اس نے اپنے قدیم قول سے رجوع فرمایا، اور پھر اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اس نے اتفاق کر لیا۔ نمازی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ نمازی ہے کہ جو منفرد ہے، اور دوسرا نمازی وہ ہے کہ جو امام ہے، اور تیسرا نمازی وہ ہے جو مقتدی ہے۔ منفرد، امام اور مقتدی، 3 قسم کے نمازی ہیں۔ منفرد سے مراد وہ نمازی ہے کہ جو اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہے، کسی امام کے پیچھے نہیں ہے، الگ تنہا نماز پڑھ رہا ہے اکیلے۔ تو ایسے شخص کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا بھی ضروری ہے۔ اگر فرض نماز 4 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی ہے تو اس میں شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں منفرد کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا بھی ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اختیار ہے کہ ایک لمبی آیت پڑھے یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھے یا اس سے زیادہ آیتیں پڑھے یا کوئی لمبی سورت پڑھے۔ منفرد کو اس کا اختیار ہے، یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں مطلق قرات جو ہے وہ فرض ہے، سورہ فاتحہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، مطلق قرات، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور وہ آگے چل کر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو ایک وہ شخص ہے جو منفرد ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، وہ جو نمازیں جن کا میں نے نام لیا اس کی شروع کی 2 رکعتوں میں کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی آیت ملائے گا یا لمبی آیت ملائے گا یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھے گا یا اس سے زیادہ اگر لمبی صورتیں اور لمبی آیتیں پڑھتا ہے تو پھر بھی اس کو اختیار ہے۔ اسی طرح امام جب نماز پڑھاتا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے ہیں اور وہ آگے نماز پڑھا رہا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ سورت فاتحہ بھی پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، یا تو ایک لمبی آیت پڑھے گا یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھے گا یا کوئی اور سورت پڑھے گا، زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اختیار ہے۔ لیکن تیسرے قسم کے جو نمازی ہے وہ ہے مقتدی، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی پڑھ سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204۔ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموشی اختیار کرو، چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ مقتدی کے لیے ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے اس کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ نماز کے لیے ہے، یعنی مقتدی کے لیے، کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہے
تو پھر مقتدی کو چاہیے کہ وہ کان لگا کر قرات سنے اور خاموش رہے، ساتھ ساتھ نہ پڑھے. اور جو لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں وہ قرآن کریم کی اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو شخص امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کے لیے. امام جو قراءت کر رہا ہے وہ اس کے لیے بھی کافی ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہے. پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں منع کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو تم کان لگا کر اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے. لیکن بعض حضرات جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جو لوگ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی، اور جو عوام ہیں، سادہ لوگ عوام جن کو دلائل کا کوئی علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دلائل کیا ہے، نہ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں نہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، ان کو وہ گمراہ کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور چند احادیث وہ پیش کرتے ہیں، ان احادیث میں سے ایک حدیث جو ہے وہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم اس دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو جملہ آپ پیش کر رہے ہیں حدیث کا، یہ تو نامکمل ہے. پورا جملہ پیش کرو نا، یعنی پوری حدیث پیش کرو، اس لیے کہ یہ روایت نامکمل ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. یہی حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اور اس طرح نقل کی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی کہ جو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ زائد قرآن کریم کا حصہ نہ پڑھے. تو وہ تو سورہ فاتحہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ قرآن کریم کے آگے دوسرا حصہ زائد جو ہے وہ بھی موجود ہے اس حدیث کے اندر. تو پھر تو چاہیے کہ آپ امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس حدیث کے مطابق آپ کو پھر تو آگے بھی قرات کرنی چاہیے، آگے بھی پڑھنا چاہیے. تو آگے تو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ پوری حدیث وہ پیش نہیں کر رہے ہیں، نامکمل حدیث جو ہے وہ لوگ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسی طرح امرنا ان نقرأ فاتحۃ الکتاب وما تیسر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امرنا ان نقرأ فاتحۃ الکتاب وما تیسر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور قرآن کریم کا جو حصہ میسر ہو، یاد ہو اچھی طرح، وہ بھی پڑھیں. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وما زاد. تو یہ جو وما زاد کا لفظ ہے نا، یہ لوگ چھپا رہے ہیں، اس کو خفیہ رکھتے ہیں، عوام کے سامنے نہیں بتاتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان انادی کہ میں اعلان کروں انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وما زاد، کہ سورہ فاتحہ اور اس سے زیادہ، یعنی سورہ فاتحہ اور اس سے زائد قرآن کریم جو کہ پڑھنا چاہیے اور کوئی شخص نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اس میں تو سورہ فاتحہ صرف نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کا اور بھی اس میں شامل ہے مزید. تو لہٰذا عوام کو جناب علی دھوکہ دینے کے لیے بعض لوگ ادھوری حدیثیں پیش کرتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص امام کے پیچھے پڑھتا بھی ہے تو اس کا اپنا ایک مسلک ہے، اس کے پاس دلائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ ہمارا کیا کام؟ ہمارے پاس تو دلائل موجود ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، زیادہ افضل یہی ہے. اور جو پڑھتا ہے اور اس کے پاس دلائل ہیں اور وہ مطمئن ہے تو وہ پڑھے. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ احناف کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی.
احناف کی نمازیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے، اور منفرد جو ہے وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ اور قرآن کا حصہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح امام جو ہے وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی قرآن کا حصہ پڑھتا ہے۔ صرف مقتدی ایسا ہے کہ جس کو پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اذا کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جب آپ کا امام موجود ہے، امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے اور آپ نے اس کو اپنا مقتدا بنایا ہوا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے آپ کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، قراءت کے علاوہ جتنے ارکان ہیں، افعال ہیں، وہ ادا کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر سورہ تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، سلام ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انجام دینی چاہیے امام کے ساتھ، لیکن قراءت کرنے کی مقتدی کو ضرورت نہیں ہے۔